الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال عز من قائل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. محترم بھائیوں، محترمہ سامعات، رب ذوالجلال والاکرام جا بجا اپنے بندوں کے ساتھ مدد کے وعدے کرتا ہے. کہ ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے. بظاہر ہمیں آج یوں نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ نے اپنے بندوں کی مدد چھوڑ دی ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے آنے کے اسباب معروف ہیں کتاب و سنت میں. جب تک ہم ان پر عمل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے وعدے مشروط ہیں، مطلق وعدے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائے ہیں کہ تمہارے کرتوت جیسے بھی ہوں، تمہارے اعمال جیسے بھی ہوں، تمہارے عقائد جیسے بھی ہوں، تمہارا ہمارے ساتھ تعلق جیسا بھی ہو، ہم بہرحال تمہاری مدد کریں گے. ایسا نہیں ہے. کافر، بش، ٹونی، واجپئی، یہ سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اور ہمیں بھی رب ذوالجلال نے بنایا ہے. وہ اللہ کے دشمن ہوں، ہم اللہ کے دوست ہوں. فرق تب ہوگا جب ہم اپنے اعمال، اپنے عقائد سے اللہ کو باور کروائیں گے، ثابت کریں گے کہ ہمارا ان کے سے فرق ہے، ہم ویسے نہیں ہیں. اگر ہمارے اعمال و کردار بھی ویسے ہوئے تو پھر کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے؟ یہ تو زیادتی کی بات ہے، یہ تو خیانت کی بات ہے، یہ تو ظلم کی بات ہے. اور رب ذوالجلال ان ساری باتوں سے بری ہے کہ اعمال و کردار، شکل و صورت، تہذیب و تمدن، غمیاں خوشیاں، معیشت و معاشرت ایک جیسی ہو اور ایک ہی اللہ مدد کرے اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ پھرا دے، ذلیل کر دے. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ ہم تیرے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس سلسلے میں نے کچھ علامات، کچھ اعمال و افعال و کردار آپ کے سامنے پیش کیے تھے. اللہ پر خالص سچا ایمان لانا، کہ وہ ایمان جو انسان کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور اللہ پر توکل کرنا، توکل تیاری کے ساتھ کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کرنا. اس کے بعد دعا بھی کر لی، اسٹریٹجی میکر نے اسٹریٹجی بھی بنا دی، حکمت عملی تیار ہو گئی. اب جا رہے ہیں میدان سجانے. یہاں مرحلہ آتا ہے کہ آپ یہاں سے کیوں جا رہے ہو. کوئی جاتا ہے اپنے خاندان کا نام روشن کرنے کے لیے، کوئی جاتا ہے اپنے نام کا چراہا، چرنگی مشہور کرنے کے لیے، فلاں شہید چرنگی ہے.
کوئی کسی اور مقصد کے لیے، کوئی مال کے لیے جاتا ہے، آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ یہاں آپ کو ایک لمحہ ٹھہرنا ہوگا، آپ کو اپنی نیت کو ریوائز کرنا ہوگا کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں۔ اگر تو اللہ کے لیے جا رہا ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا، اگر یہ اللہ کے لیے نہیں جا رہا تو اس کا اعتراض بے جا ہے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا۔ کام کسی اور کے لیے کرو، مدد کی امید اللہ سے رکھو، یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نیت خالص کرنا، وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، اول من یسجر بہم النار، سب سے پہلے جن کی چربی سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا وہ 3 لوگ ہیں، ان میں ایک وہ غازی بھی ہے، شہید بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بظاہر نکلتا ہے اور اس کی نیت کھوٹی ہے، وہ ریاکاری کے لیے گیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ پہلے فرماتے ہوئے اس اتنے اعلیٰ ترین کام کرنے والے، اپنی جان پیش کرنے والے کو اس کی چربی کے ساتھ، اس کی ہڈیوں کے ساتھ، اس کی چمڑی کے ساتھ جہنم کو بھڑکائے گا، علیاذ باللہ۔ نیت خراب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت اور جہنم یہ تمہارے پاؤں کے تسمے کے قریب ہے۔ ہم روزانہ جنت میں جاتے ہیں، روزانہ جہنم میں جاتے ہیں۔ کس حالت میں موت آ جاتی ہے کیا بنے گا؟ کس وقت ہماری کیا نیت ہے کیا بنے گا؟ نیتوں کی اصلاح کرنا خالی کانٹا چینج کرنے کی بات ہوتی ہے، کانٹا نظر بھی نہیں آتا۔ اندر سے نیت دنیا کی ہے تو جہنم میں گیا سب سے پہلے، اندر سے نیت رب الجلال کو خوش کرنا ہے تو جنت کا اعلیٰ مقام پائے گا۔ کانٹا بڑا مخفی سا ہے۔ نیت کو خالص کرنا، آگے بڑھا، دشمن کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں کو بڑا پسند کرتا ہے، یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو صف بنا کر لڑتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے مضبوط دیوار ہوتی ہے۔ مرصوص رصاص سے ہے، رصاص کہتے ہیں یہ سکہ جو بیٹری کے ٹرمینل پہ لگا ہوتا ہے نا، اس کو رس کہتے ہیں، اور جو گولی کا مقذوف ہوتا ہے اس کو رصاص کہتے ہیں، وہ بھی اسی سے بنتی ہے۔ اینٹوں کو کھڑا کر کے خلا کو شیشے کے ساتھ بھر دیا گیا ہو تو وہ دیوار کتنی مضبوط ہو جائے گی، اس قدر مضبوطی کے ساتھ اللہ کے مجاہد لڑتے ہیں۔ اللہ ان کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اب یہاں اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جب یہ ڈٹ کر دکھائیں گے۔ خالی میدان میں آ جانا کافی نہیں ہے، ڈٹ جانا، بہادری دکھانا، بزدلی نہیں دکھانا، پیٹ نہیں پھیرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ وہ میدان معرکہ سے بھاگ گیا ہو، جیسے چوری، ڈکیتی، بدکاری، قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہاں ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ میدان معرکہ میں آئے، دشمن کی تکلیف پر صبر نہ کر سکے اور بھاگ جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں اب ڈٹ کر لڑنا ہے، بہادری دکھانا ہے اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے کہ آپ اس قدر شدید لڑائی کرتے، اتنی تلوار چلاتے کہ بسا اوقات دشمن کے تیروں کی بوچھار کے سامنے کھڑے ہوتے اور ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے آپ کے پیچھے پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حنین کا موقع ہے، دشمن کا مقابلہ ہے، حوازن والوں نے بڑے شدید وار کیے، بارش کی طرح تیر برسائے،
حتیٰ کہ آپ کے ساتھی تتر بتر ہوئے، چند ساتھی آپ کے ساتھ رہ گئے۔ آپ فرماتے ہیں انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا سچا نبی ہوں، بھاگنے والا نہیں ہوں۔ آپ اپنی شہبا نام کی خچر پر سوار تھے، جس کو بھاگنا ہوتا ہے وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، خچر میں کیا بھاگنا ہے؟ جیسے گاڑیوں میں کار اور ٹریکٹر ہے، ٹریکٹر بھاگنے کے لیے کام نہیں دیتا لیکن بوجھ خوب اٹھاتا ہے، ایسے ہی جانوروں میں گھوڑا بھاگنے کا کام زیادہ کرتا ہے، خچر وزن اٹھانے کا زیادہ کام کرتی ہے۔ خچر پر سوار ہے، جس کا بھاگنے کا ارادہ ہوتا ہے وہ خچریں استعمال نہیں کرتا، اور پھر اس سے بھی نیچے تشریف لائے اور پیادہ ہو کر دشمن کے ساتھ لڑنا شروع کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، زمین سے تھوڑی سی مٹی پکڑی اور ان کی طرف پھینکی، اللہ تعالیٰ نے سب کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی۔ پھر آپ نے بے دریغ ہو کر، بے خوف ہو کر، بے باکی کے ساتھ قتال فرمایا، حتیٰ کہ ان کے چہرے پلٹ گئے، اللہ نے اس شکست کو فتح میں بدل دیا۔ ساتھی آتے ہیں بھاگ بھاگ کر، جو بھاگے ہوئے تھے واپس آتے ہیں، جی آپ ہمارے لیے استغفار کر دیں، ہم بھاگ گئے تھے، مجبور ہو گئے تھے۔ فرمایا نہیں، تم فرار ہونے والے نہیں ہو، تم تو میرے پاس ہی واپس آئے ہو۔ فرار تو وہ ہوتا ہے جو گھر کو چلا جائے، تم تو میرے پاس ہی واپس آئے ہو، اس لیے تم فرار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ احد کے میدان میں آپ نے شدید لڑائی لڑی، حتیٰ کہ آپ کو زخم آئے، آپ کا دانت مبارک شہید ہوا، آپ کا ماتھا پھوٹ گیا، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ ایک دن اچانک مدینہ میں افواہ پھیل گئی کہ دشمن مدینہ کے ناحیہ ایک نواحی علاقے میں بیٹھا اچانک حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ساتھی جلدی جلدی بھاگے، گھروں میں پہنچے، گھوڑوں کو لگامیں پہنائی، اوپر زین رکھا، تلوار کو پکڑا، ڈھال کو لیا، زرہ پہنی، اور جب نکلے کہ کدھر ہے دشمن، ہمیں اس کا بھی مقابلہ کرتے ہیں۔ باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ انصاری کے ننگی کمر والے گھوڑے پر اکیلے ہی واپس تشریف لا رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ لم تراؤ لم تراؤ، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، پریشان نہ ہو، میں نے سارا علاقہ سرچ کر لیا ہے، یہاں کوئی دشمن نہیں۔